بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو کا پارٹ 1 میرے چینل پہ آلریڈی اپلوڈ ہے۔ اگر آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ پارٹ 1 کو ملاحظہ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا پارٹ 2 اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر سکے۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اس آدمی نے کہا کہ ایک آدمی اگر اپنی قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، اسے کھانے پینے کو دیتا ہو، لیکن پھر بھی اس کی قوم اس کی نافرمانی کرتی ہو تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو قوم کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے اور برا سلوک ہرگز نہیں کرنا چاہیے، وہ آدمی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ آدمی جو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا جو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، جس سے آپ کو پتہ نہ چلا۔ وہ فرشتہ واپس گیا اور 2 دن بعد پھر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں وہی آدمی ہوں جو پرسوں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس دفعہ بھی اس نے آپ سے وہی سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے کھانے کو دے، اسے بے عزت نہ کرے اور اسے ہلاکت سے بچائے، لیکن پھر بھی قوم اسے مارے، گالیاں دے اور اس کی بات نہ مانے تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تب بھی اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر پھر وہ فرشتہ واپس چلا گیا اور چند دن بعد وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو اب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت اس قوم نے تو اب اس آدمی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ آدمی اس قوم کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی ان کو عزت اور حفاظت بھی دیتا ہے اور ان کو روٹی بھی دیتا ہے اور ان پر نفع بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت ناشکری کرتی ہے اور اب تو اس قوم نے اس پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ لوگ اس آدمی کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں بیان تک نہیں کر سکتا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا لیکن آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں اور میں اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے بولا کہ حضرت آپ اس قوم کو بددعا دے دیجئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو بددعا دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ ان کو بددعا نہیں دینا چاہتے تو اس طرح فرما دیجئے کہ وہ آدمی مخلص ہو اور واقعی ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو اور وہ لوگ اس آدمی پر ظلم کر رہے ہوں، تو اے اللہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر وہ آدمی مخلص ہو اور ان لوگوں کا خیر خواہ ہو لیکن وہ لوگ پھر بھی اس پہ ظلم کرتے ہو تو ان کو تو ہلاک کر دے، لیکن اگر وہ آدمی مخلص نہ ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو تو اس قوم کو کبھی ہلاک نہ کرنا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ فرشتے کے جانے کے بعد بخت نصر اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گیا اور بیت المقدس کے چاروں طرف اپنے فوج کو پھیلا دیا۔ وہاں کا بادشاہ نے ارمیہ علیہ السلام کو واپس بلایا اور کہا کہ حضرت بخت نصر اب مسجد کو شہید کر دے گا اور سب گھروں کو منہدم کر دے گا۔ آپ کہتے تھے کہ جب تک میں بددعا نہ کروں یہ قوم ہلاک نہ ہوگی،
تو کیا آپ نے اس قوم کے لیے بددعا کری ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کے آگے سجدہ ریز کیا اور رونے لگے اور کہا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں اس قوم کو ہلاک نہیں کروں گا جب تک میں اس قوم کے لیے بددعا نہ کر دوں۔ یا اللہ، میں تو اس قوم کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ارمیہ، آپ نے تو خود اس قوم کو بددعا دی ہے کہ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ان کو روٹی اور لباس دیتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں اور ان کو عزت دیتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ قوم میری حق تلفی کرتی ہے، میرا کہنا نہیں مانتی ہے، میری ناشکری کرتی ہے۔ اے ارمیہ، تیرے پاس میرا فرشتہ آیا تھا، تم نے اس کے سامنے بددعا دی ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ جو آدمی میرے پاس بار بار آتا تھا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا، اور جس قوم کو میں نے بددعا دی ہے وہ یہی قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس شہر سے باہر نکلو، کیونکہ اس شہر پر عذاب لانے سے مجھے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام شہر سے باہر نکل گئے اور بخت نصر نے آ کر بیت المقدس کو اور اس پورے شہر اور گاؤں پر حملہ کر دیا۔ لوگوں کے گھر گر گئے، مسجد شہید ہو گئی۔ بخت نصر نے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کو حکم دیا کہ یہاں سے نکلو اور جنگل میں جا کر رہو، اور بچوں کو اپنا غلام بنایا اور عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بخت نصر ظالم بادشاہ کی شکل میں اتنے خطرناک قہر کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ مجھے امید ہے آپ کو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں جاننا اچھا لگا ہوگا۔ میں کوشش کروں گی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکوں اور آپ تک اسلامی واقعات کو بہترین طریقے سے بیان کر سکوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ انشاءاللہ اس چینل پہ جلد اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں ملاحظہ کیا ہے تو وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ اسلامی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔